प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि इन दिनों में हम बातचीत कर रहे हैं रोमियो के ख़त के तलक से। हमने पिछले दिनों में सीख रहे थे ख़त का जो मकसद है, रोमियो के ख़त का जो मकसद है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम इस ख़त का जायज़ा लेंगे कि इस ख़त का मकसद क्या था। इस ख़त का जो जायज़ा है उस पर हम मिलकर सीखेंगे। सो अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे कि आप हर रोज़ मेरे साथ होते हैं और इस बात को सीख रहे हैं। सो आए इस ख़त के इस ख़त का हम जायज़ा लेते हैं। अजीज़ों, रोमियो के ख़त का जो मरकज़ी ख्याल है वो रोमियो उसका पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में जो इसका मुतारफ़ करवाया गया है। अजीज़ों, बुनियादी तौर पर मुक़द्दस पौलुस रसूल मसीह के पैगाम को कुदरत को बयान करते हैं ताकि लोगों को रूहानी तौर पर बचाया जाए और उन्हें खुदा के साथ रास्त तलक में लाया जाए। अजीज़ों, रास्तबाजी की ये बख्शिश यानी खुदा के साथ दुरुस्त तलक और खुदा के म्यार के मुताबिक दुरुस्त काम करने की कुव्वत खुदा की तरफ से आती है और ये गुनाह के ख़िलाफ़ उसकी अदालत का जवाब है। अजीज़ों, खुदा अपनी इस बख्शिश को अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ज़ाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के ख़िलाफ़ हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हमें एक रास्ता मुहैया किया है ताकि हम उसके साथ अपने दुरुस्त रिश्ते या तलक में बहाल हों। अजीज़ों, मरकज़ी ख्याल यही है। खुदा अपने और उन लोगों के दरमियान जो खुदा में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं मामलात दुरुस्त करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल जब अपने इस ख़त में आगे बढ़ते हैं तो वो अंजील की बुनियादी सच्चाइयों को पेश करते हैं, यानी खुशखबरी और खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से गुनाहों की मुआफ़ी और रूहानी निजात के बारे में सच्चाई सबसे पहले वो ये नुक्ता उठाते हैं कि गुनाह का मसला यानी खुदा के ख़िलाफ़ बगावत और खुदा की मुखालफत और गुनाह से बचने और खुदा के साथ दुरुस्त तलक में बहाल होने के लिए इंसानी ज़रूरत हर एक ज़िंदा इंसान पर असरअंदाज होती है। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 20वीं आयत तक आप बागौर मतालिया कीजिए। यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही गुनाह के बाइस खुदा से जुदा हैं। अजीज़ों, खुदा की अदालत का सामना कर रहे हैं। अजीज़ों, खुदा के फजल यानी उसकी वो मोहब्बत और हमायत जिसका इंसान मुस्तहक नहीं, के बगैर कोई शख्स भी खुदा के साथ रास्त नहीं हो सकता या उसके म्यार के मुताबिक अपने तौर पर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ज़रूर है कि हम उस पर भरोसा करें, अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करें और खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से उसकी रास्तबाजी की बख्शिश को कबूल करें। रोमियो उसका तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 25वीं आयत तक आप अजीज़ों मुतालिया कीजिए। अजीज़ों, जब हम खुदा की पुरफजल बख्शिश को कबूल करते हैं तो हम इत्मीनान, खुशी और रूहानी निजात की यकीन दहानी और खुदा के साथ शख्सी तलक
کا تجربہ کرتے ہیں۔ رومیو اس کا 5 باب۔ خداوند یسوع مسیح کو جاننے اور اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے سے، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، ہمیں اس کی قوت حاصل ہوتی ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مریں، یعنی اپنی زندگیوں میں گناہ کے خلاف مزاحمت کرنے اور اس کے تباہ کن اثر پر غالب آنے کی قوت حاصل کرنا۔ اس کے نتیجے میں عزیزو، جو کچھ خدا کے معیار کے مطابق درست ہے اسے ہم انجام دے سکتے ہیں اور اس کی زندگی اور روحانی آزادی کا عزیزو تجربہ کرتے ہیں، جس کی وہ ہم سے خواہش کرتا ہے۔ رومیو کے ابواب 6 اور 7 کو آپ غور مطالعہ کیجیے۔ عزیزو، روح القدس کے وسیلے سے اس نئی زندگی کا محور و مرکز خدا کی وہ خواہشات اور مقاصد ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والوں کو باوقار زندگی اور مشکلات سے بے پرواہ ہو کر جینے کے تجربے تک لے جاتے ہیں۔ رومیو اس کا 8 باب۔ جب خدا ہماری طرف ہوتا ہے تو ہمیں اس کے وسیلے سے، جس نے ہم سے محبت کی ہے، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ رومیو اس کا 8 باب اس کی 37ویں آیت۔ عزیزو، اسرائیل کی بے اعتقادی اور مسیح کو رد کیے جانے کے باوجود خدا نے اپنے ساتھ لوگوں کے تعلقات کی بحالی کے لیے کام کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم رومیو کے ابواب 9 سے لے کر 11 تک مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی اس قدرت کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں عزیزو، مقدس پولس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زندگیاں حقیقی معنوں میں مسیح کے وسیلے سے تبدیل ہوئی ہیں، کس طرح اس کی راست بازی، محبت اور کردار کی دیگر خوبیاں زندگی کے تمام پہلوؤں میں ظاہر کریں گے۔ اس میں ان لوگوں کا شخصی رویہ اور حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ میل جول اور کلیسیا کے اندر اور کلیسیا سے باہر ان کے تعلقات سب کچھ شامل ہے۔ ابواب 12 سے لے کر 14 تک آپ بغور مطالعہ کیجیے۔ عزیزو، چیلنج، حوصلہ افزائی اور شخصی منصوبوں کی وضاحت کی چند آخری باتوں کے بعد جب آپ باب 15 کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ عزیزو، مقدس پولس رسول شخصی سلام و دعا کی ایک لمبی فہرست پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے خط کا اختتام کلیسیا میں دھوکہ دہی اور تقسیم کے خطرات سے انتباہ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس سب کے لیے جو اس نے مسیح خداوند میں پورا کیا، خدا کو عزت دیتے ہوئے خط کا اختتام کرتا ہے۔ جب آپ رومیو اس کا 16واں باب اس کو مطالعہ کریں گے تو پھر ہم ان ساری باتوں کو سیکھتے ہیں۔ آج ہم نے اس خط کا جائزہ لیا ہے کہ اس خط کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، مقدس پولس رسول کی خواہش کیا تھی، وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کے لیے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو، اگر ہم نے یہ زندگی خدا کو دیے تو پھر اپنے طلب کو، اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلالی کام ہو۔ آج سب خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخش ہے، اور جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، اے خداوند سمجھ رہے ہیں، میں ان کی زندگیوں کی بحالی کے لیے تجھ سے التجا کرتا ہوں، ان پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کریں۔
اے خداوند یہ تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ قادر مطلق خداوند میں کلیسیا پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کے تمام لیڈرشپ کے لیے دعا کرتا ہوں، پاسبانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ قدوس خداوند التجا کرتا ہوں تمام مسیحی اداروں کی بحالی کے لیے۔ اے خداوند تو رحم کر، فضل کر۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، امتوں قبیلوں کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت جتنے خاندان تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، جتنے اپنے آفیسز کے اندر موجود ہیں، اپنی شاپس پہ موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں یا نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، آفیسز میں جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کر، ان کا نگہبان۔ میں ان سب کو خداوند تیرے نام کے وسیلے سے برکت دیتا ہوں، ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تو رحم کر، فضل کر، بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا عزیزو، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت عطا فرمائے، آمین۔